بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, یہ چین بڑا عجیب ملک بھی ہے, خوش قسمت ملک بھی ہے اور کمال کر دیتا ہے یہ. اب آپ دیکھیں کہ سوویت یونین جو تھا اس نے گوادر میں جانا تھا اور اس نے جو حرکت کی, افغانستان پہ قبضہ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوویت یونین جو ہے ٹوٹ گیا. لیکن اب چین جو ہے اس نے اپنا ایک لنک قائم کیا ہے گوادر تک, اور پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ کیا ہے. تو اسی طرح سے ایک پاکستان کی اسے ایک یہاں وہ کہا, چینی کہتے ہیں نا کہ پاکستان ان کا اسرائیل ہے, وہاں پاکستانی جو ہیں انہیں ایک سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے چین جو ہے وہ گوادر کی اسے فیسلٹی مل جائے گی. ہزاروں میل کا جو اس کے لوگوں کی جو اوپر سے جاتے تھے پورا ایک چکر لگا کے اس کے بحری جہاز, اس کی بجائے بڑی ایک قریبی ایکسیس مل جائے گی, بڑی بچت ہوگی بہت سی چیزوں کی. تو اب بات یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایک اب سی پیک قائم کر رہا ہے. اگر چین کے اس پروجیکٹ پہ حملے ہوتے ہیں, چینی جو ہے وہ لوگ مارے جاتے ہیں, تو کیا چین خوش ہوگا؟ اور یہ بات بالکل کھل کے واضح ہو چکی ہے کہ بلوچستان میں انڈیا جو ہے وہ بہت بری طرح سے انوالو ہے اور بہت بدترین کام کر رہا ہے. آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں پہ جو اس کے اسپانسرڈ لوگ ہیں انہوں نے اٹیک کیے ہیں. اب پاکستان جو ہے اب اس پہ چڑھ نہیں دوڑا کہ اس نے اٹیک نہیں کر دیا. پاکستان نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس پہ نہیں ہوں, لیکن جب جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا تھا تو انڈیا نے ایسی بات نہیں کی تھی. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ چینیوں کو جو یہاں پہ ایک دقت مشکل پیش آ رہی ہے, جو چینی جو ہلاک ہوئے ہیں, چینی ان کو بھولے نہیں. آپ جانتے ہیں کہ چینی جو ہیں وہ بڑبڑ نہیں کرتے, بڑکے نہیں مارتے جیسے انڈینز مارتے ہیں, جیسے وہ اس طرح سے نہیں کرتے. وہ تو جس کو پڑھتے ہیں اس کی چیخ نکلتی ہے. تو اب ایک چیخ انہوں نے انڈیا کی بھی نکالی ہے, اور وہ چیخ کیا یہ نکالی ہے کہ انہوں نے اروناچل پردیش جو ہے اس کو چینی نام دے دیے. اس میں بڑا انڈیا تپا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اروناچل پردیش کہاں ہے؟ یہ ان 7 سسٹرز میں ہے جو ایسٹ میں ہیں انڈیا کے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ایریا میں ہے کہ یہاں پہ وہ چکن نیک ہے. وہ 50 کلومیٹر کو 22 کلومیٹر چوڑا ایریا, جس کے ایک طرف بھوٹان ہے, نیپال ہے اور دوسری بنگلہ دیش ہے. یعنی اگر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس پہ قبضہ ہو جائے تو جو 7 اسٹیٹس ہیں جو بنگلہ دیش کے دوسری طرف ہے, اگر آپ نقشے پہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, تو وہ آپ کو وہاں انڈیا کے لیے وہاں پہ پہنچنا, رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اب جو بنگلہ دیش ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو معزز خواتین و حضرات, انڈیا میں ایک تشویش کی لہر تو ہے کہ اس نے بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اس نے اپنے دشمن میں اضافہ کیا ہے, اور بڑی ایک خوبصورت بات کہی تھی, اور انڈین پرسپیکٹو میں اب دوبارہ بھی کہی جا رہی ہے. وہ تھی یہ راہل گاندھی ہیں, انہوں نے کہی تھی, راہل گاندھی نے کہا تھا کہ آپ پاکستان اور چین کو اکٹھے مت ہونے دو, اس سے یہ بھارت اس کا مقابلہ نہیں کرے گا. تو ابھی یہ جو حال ہی میں جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں در حقیقت یہاں پاکستان نے اپنی ایک چیز ثابت کی ہے, وہاں انڈیا ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرا ہے. اور یہ موقع یہ چیز جو ہے یہ ایک طرح سے انڈیا نے حملہ کر کے فراہم کی ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنالوجی کی بات ہے, 40% جو ہے اس کے مختلف ادارے ہیں جو اسلحہ بناتے تھے, ان کی سیل بڑھ گئی ہے. اور انڈونیشیا جیسا ملک جس نے رافیل کا آرڈر دیا ہوا تھا, وہ اب وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ یار یہ طیارے جو ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں. جو فرانسیسی ہیں وہ پریشان ہیں کہ یار یہ ہم کن کو یہ طیارے دے بیٹھے ہیں. تو چین جو ہے اس جنگ میں ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے. اب بالکل نکسن نے درست کہا تھا کہ جو 21ویں صدی ہے وہ چین کی صدی ہوگی, اور یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس میں چینی ٹیکنالوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ صدی واقعی چین کی صدی ہے. اور بھارت کے یعنی اگر اب چینی جو ہیں وہ ایک طریقے سے چلتے ہیں, 1962 میں انہوں نے اروناچل پردیش کے علاقوں میں قبضہ کیا تھا اور پھر خود وہ چھوڑ گئے تھے, جس طرح سے وہ تائیوان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, وہ کس طرح سے ہوتی ہے. لیکن اگر انڈیا خود یا کسی دوسرے کے کہنے پہ چین کے لیے مسائل پیدا کرے گا, تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پھر بھارت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. اگر انڈیا جو ہے چینی انجینئروں کو ہلاک کرنے والے لوگوں کی پشت پہ ہوگا, اگر بھارت جو ہے چینیوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا مختلف خطوں میں, تو پھر وہ بھارت کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے. ابھی جب یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی جاری ہے, تو اس موقع پہ کچھ 27 علاقوں کے نام تبدیل کر کے چینی نام رکھنا یہ ایسے اتفاق نہیں ہے, یہ ایک وارننگ ہے, اس میں ایک میسیج ہے. یہ
دو میسج ہیں اس میں یہ کہ آپ اگر پاکستان میں مسائل پیدا کریں گے تو آپ کے لیے یہاں اروناچل پردیش میں مسائل پیدا ہوں گے. اگر اروناچل پردیش میں چین اپنا قبضہ کر لیتا ہے، کیونکہ تاریخی طور پہ تو وہ چین کا حصہ ہے، یہ تو برٹش دور میں ایک لائن بنائی گئی اور پھر وہ اس کو حصہ بنایا گیا، اور چینیوں نے ہمیشہ اس کو بات کی ہے. جس معاہدے کے تحت وہ لائن بنی تھی اور جو تبت والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ معاہدہ تب مانا جائے گا اگر چین اس کی اپروول دے گا. چین نے اس وقت اس کی اپروول نہیں دی تھی، لیکن بھارت جو ہے وہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا. بھارت نے دلائی لاما کو جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے، ایک پورا شہر ہے جو اس کے سپرد کیا ہوا ہے وہاں پہ. چین کے وہاں پہ چین کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، بیانات آتے رہتے ہیں، دلائی لاما جو ہے بات کرتے رہتے ہیں. تو چینی ان ساری چیزوں سے واقف ہیں، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں. لیکن ایک وارننگ انہوں نے بڑے جو تھوڑا سا ہٹ کے انہوں نے دی ہے، اور وہ یہ دی ہے کہ 27 جگہوں کے نام جو ہیں انہیں چینی نام دے کے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور نریندر مودی جو ہے اس کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، اس کو خام خواہ پنگے لینے کی جو ایک سیاست ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اب انہیں بھارت جو ہے وہ اسے سب سے پہلے اپنی سیاست سے بھی پہلے بھارت کو جو ہے اس کی سلامتی کو، اس میں امن کو اور اس خطے کے امن کو پرائرٹی دینی چاہیے. اللہ آپ کا حامی ناصر.